نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة صدق الله العظيم۔ مخدوم گرامی وقار شہزادہ حضور تاج المشائخ حضور امان ملت مدظ اللہ العالی و دیگر علماء ذوی الاحترام، حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آیہ کریمہ کے جس حصے کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اس سے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے پیشتر آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھا ہوں، عقیدت و محبت میں ڈوب کر اسی طریقے سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نہایت ہی ادب کے ساتھ میں عرض کروں گا منتظمین سے کہ دائیں جانب سے، بائیں جانب سے اور درمیان سے آنے جانے والوں کو روکیں۔ جتنی دیر بھی اللہ نے توفیق دی میں آپ کے سامنے کچھ مفید باتیں پیش کرنے کی انشاءاللہ سعادت حاصل کروں گا۔ گزارش ہے کہ سنجیدگی کا ماحول بنا کر رکھیں، اس لیے کہ بات میرے گھر کی نہیں اللہ اور اس کے رسول کی ہو رہی ہے۔ یہ قوم تباہ نہ ہوتی، برباد نہ ہوتی، ہلاک نہ ہوتی اگر یہ قوم اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کو وہ اہمیت دیتی جو اہمیت دینا چاہیے۔ ہم سب کی باتوں کو اہمیت دیتے ہیں، رب کی باتوں کو اہمیت نہیں دیتے۔ ہمارے بہت سارے بھائی ایسے ہوتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ آگے بیٹھ کر میرا فون آئے تو ریسیو کر کے جواب دینا میری شان ہے، تاکہ سب کو پتہ چلے میرے پاس موبائل ہے، اور انہیں یہ خیال نہیں ہوتا کہ یہاں بات کس کی پیش کی جا رہی ہے۔ آپ کو معلوم ہے اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو تو نمازی کے قریب بیٹھ کر بلند آواز سے بات کرنا بھی منع ہے کہ نماز میں خلل واقع ہوگا اور اس کی توجہ اللہ کی طرف سے ہٹ کر تمہاری بات کی طرف ہو جائے۔ اب آپ جلسے میں آئے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے ذکر پاک کے، یہاں اللہ اور اس کے رسول کی بات ہو رہی ہے، آپ ادھر بازو میں بات کر رہے ہیں، دائیں بات کر رہے ہیں، لوگوں کی توجہ آپ کی طرف ہو رہی ہے، گویا کہ آپ کی بات بہت اہم ہو گئی، اللہ اور اس کے رسول کی بات کی وہ اہمیت آپ کے دل و دماغ میں نہیں رہی۔ ادب سیکھو تاکہ کچھ زندگی میں انقلاب پیدا ہو سکے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس میں کوئی شک نہیں کہ پوری دنیا کا مسلمان اس وقت اضطراب کی وادیوں سے گزر رہا ہے۔ ہر آدمی متفکر ہے، ہر مسلمان پریشانیوں کے دروازے پر دستک دیتا ہوا نظر آتا ہے، بلکہ پریشانیاں اس کے دروازے پر دستک دیتی نظر آتی ہیں۔
ہر نئے دن کوئی نہ کوئی ایشو، کوئی نہ کوئی پریشانی اور کوئی نہ کوئی مورل ڈاؤن کرنے والا معاملہ اس کی نگاہوں کے سامنے آتا ہے اور اس کی سماعتوں سے ٹکراتا ہے۔ ہر دن مسلمان یہ سوچتا ہے کہ ہمارے اچھے دن کب آئیں گے۔ تو ظاہر سی بات ہے، دنوں کو تبدیل کرنے والا اللہ عز و جل ہے، وہی ہے جو رات کو ختم کرتا ہے، دن کو نکالتا ہے، اور وہی ہے جو دن کو نکالتا ہے اور رات کو ختم کرتا ہے۔ وہی ہے جو مردے سے زندے کو نکالتا ہے اور زندے کو مردہ کرتا ہے۔ یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی۔ وہی ہے جو رزاق بھی ہے، وہی ہے جو قادر مطلق ہے، اسی کے اختیار میں سب کچھ ہے۔ وہ جسے چاہے ملک عطا فرما دے، جسے چاہے بادشاہت عطا فرما دے، جسے چاہے عزت عطا فرما دے، جسے چاہے ذلت عطا فرما دے۔ اس نے اپنے محبوب سے فرمایا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ آپ چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں ہمارے بھلے دن آئیں، برے دن ختم ہوں، پریشانیاں ختم ہوں، تکالیف ختم ہوں، غموں کے بادل چھٹ جائیں، آسائش کی زندگی شروع ہو جائے، قلب کا اضطراب ختم ہو جائے، اطمینان ہمارے دروازے پر دستک دینے لگے، ہماری صبح بھی اطمینان سے ہو، رات بھی اطمینان سے ہو، ہم جئیں بھی اطمینان سے اور مریں بھی اطمینان سے۔ ہم یہ سوچتے ضرور ہیں، لیکن ہمارے پاس اس کے سلسلے میں پلاننگ کیا ہے؟ ہمارے سامنے اس کے سلسلے میں منصوبہ کیا ہے؟ اور اگر کوئی منصوبہ ہم اپنے اعتبار سے سوچتے بھی ہیں تو ہماری سوچ کہاں تک؟ ہمارے سوچ کا دیوالیہ نکل چکا ہے، اور ہماری سوچ تو اتنی بودی بن چکی ہے، اتنی بودی بن چکی ہے کہ ہم اپنے حقیقی بھائی کا بھی بھلا سوچنے کے لیے تیار نہیں ہے، خود غرض اتنے بن چکے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے، ذرا غور کیجئے، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اچھے دن کیسے آئیں گے؟ برے دن کا خاتمہ کیسے ہوگا؟ دو آیتیں اس کے سلسلے میں پیش نظر رکھیں۔ پہلی آیت، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم۔ اللہ اس قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جو قوم خود اپنے آپ کو نہ بدلے۔ آپ چاہتے ہیں کہ حالات بدل جائیں لیکن آپ نہیں بدلیں گے۔ گناہ آپ سے نہ چھوٹے، برائیاں آپ سے نہ چھوٹے، خیانت آپ سے نہ چھوٹے، پکچر آپ سے نہ چھوٹے، جہالت کو ختم کرنے کے لیے جد و جہد کے جذبے کا فقدان آپ کے اندر رہے، اور آپ چاہتے ہیں کہ حالات بدل جائیں؟ نہیں، آپ کو چینج ہونا ہوگا۔ اسی لیے قرآن کے اس فارمولے کو پیش نظر رکھو۔ قرآن نے کبھی یہ نہیں فرمایا پوری دنیا کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، نہیں۔ قرآن نے اسٹارٹ کیا تو اس طریقے سے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ ہمارا حال تو یہ ہے کہ بگڑا ہوا ہی رہنا ہے لیکن ہمارے حالات اچھے ہو جائیں۔ ہمیں کوئی اپنے اندر چینجز لانی ہی نہیں ہے اور حالات اچھے ہو جائیں۔ ہمیں نیکیوں کی طرف قدم بڑھانا ہی نہیں ہے اور چاہتے حالات اچھے ہو جائیں۔ ہمیں زنا، بدکاری، جوا، شراب، نشہ، ان ساری چیزوں سے رشتہ توڑنا ہی نہیں ہے اور ہم چاہتے کہ ہمارے حالات اچھے ہو جائیں۔ بڑی آسانی کے ساتھ کسی پر الزام تو لگایا جا سکتا ہے
کہ ہمارے حالات کے بگاڑنے کے اندر فلاں کا رول ہے، فلاں کا رول ہے، فلاں کا رول ہے، لیکن میں کہتا ہوں ہم خود اپنی ذات کے دشمن ہیں، ہم خود اپنے حالات کو بگاڑنے کے ذمہ دار ہیں۔ آپ دیکھیے، تاریخ کے اوراق کو الٹ کر کے دیکھیے، قرآن مقدس کے فلسفے کو سمجھیے، اللہ عز و جل کے ارشادات کو پیش نظر رکھیے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین و قوانین کو پیش نظر رکھیے۔ میں ایک واقعہ صرف آپ کے سامنے پیش کر کے آپ کے ضمیر کو جھنجھوڑنا چاہوں گا کہ مجھے بتاؤ اسلام نے کس طریقے سے بدلنے پر انسان کے اس کے حالات کو بدل دیے۔ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ حج کرنے کے بعد جب واپس لوٹ رہے تھے مدینے کی طرف، ایک علاقہ آیا، اس علاقے میں انہوں نے اپنے قافلے کو روکا اور وہاں رک کر فاروق اعظم رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ رونے لگے، آنسو بہانے لگے۔ جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اشکبار ہوئے تو ساتھیوں نے پوچھا کہ حضور کیا بات ہے، اس جگہ پر رک کر کے رونے کی وجہ کیا؟ اے بیٹا چپ بیٹھو۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ فاروق اعظم رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ سے لوگوں نے پوچھا حضور اس جگہ پر کھڑے رہ کر کے رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ وہی جگہ ہے جہاں پہنچنے کے بعد مجھے میرا ماضی یاد آ گیا، اور میرا ماضی یہ تھا کہ اسی جگہ پر میرے والد مجھے چند اونٹ چرانے کے لیے بھیجتے تھے، لیکن وہ اونٹ مجھ سے سنبھل نہیں پاتے تھے، اور آج رو اس لیے رہا ہوں، اے دین اسلام تیری عظمتوں پر قربان۔ میں نے مصطفیٰ کا دین جب قبول کر لیا تو 22 لاکھ مربع میل پر اللہ نے مجھے حکومت عطا فرما دی ہے۔ یہ چینجز کس وجہ سے آئی؟ یہ صلاحیت کس وجہ سے آئی؟ یہ طاقت کس وجہ سے آئی؟ یہ کیپیسٹی کس وجہ سے آئی؟ یہ اسلام کی وجہ سے، خود کو چینج کرنے کی وجہ سے۔ آج مسلمانوں کے پاس ٹیلنٹ ہے۔ میں جس بستی میں اس وقت یہاں پر موجود ہوں، یہاں کے لوگ کارپینٹر کی حیثیت سے، پی یو پی کے کاریگر کی حیثیت سے، اور بہت سارے فن رکھنے کی حیثیت سے دہلی کے اندر کام کرتے ہیں۔ ٹیلنٹ ہے ان کے پاس، صلاحیت ہے ان کے پاس، اچھا کما لیتے ہیں اپنے اعتبار سے، لیکن کبھی ہم نے اپنی صلاحیتوں کو اسلام کے سلسلے میں خرچ کیا؟ جو ہماری سوچ اور ہماری فکر ہے، ہم اس کے ذریعے دولت کمانے کے سلسلے میں تو محنت و مشقت کرتے ہیں، کبھی اپنے وجود کو اسلام کے سانچے میں ڈھالنے کے لیے بھی ہم نے کوشش کی۔ یاد رکھو میرا یہ جملہ شاید زندگی بھر آپ کو کام آئے گا، مالدار مت بنو، برانڈ بنو۔ مالدار مت بنو، برانڈ بنو۔ مالدار اور برانڈ کے اندر بڑا فرق ہے۔ ایک ارب پتی انسان جو کوئی صلاحیت نہیں رکھتا لیکن مالدار ہے، صرف اس کی کوئی پہچان دنیا میں نہیں، بس پیسے والا ہے، لیکن وہ پیسے والا اگر مرسیڈیز کے اندر آئے گا تو لوگ مرسیڈیز سے اس کو نکلتے نہیں دیکھیں گے، مرسیڈیز کار کو دیکھیں گے۔ کیا گاڑی بڑی اچھی ہے، گاڑی بڑی خوبصورت لگ رہی ہے، اس لیے کہ اس آدمی کی تو کوئی پہچان ہے ہی نہیں، بھلے اس کی گاڑی ہے کروڑوں کی لیکن اس کی کوئی پہچان نہیں ہے۔ لیکن اگر حضور امین ملت آٹو رکشہ سے اترے ہیں تو لوگ آٹو رکشہ کو نہیں، حضور امین ملت کو دیکھیں گے۔ یہ ہے برانڈ۔ اپنے آپ کو ایسا بنا لو کہ تم آٹو رکشہ سے اترو
یا تم ہوائی جہاز سے اترو، دنیا کسی سواری کو نہ دیکھے، سوار کو دیکھے کہ یہ کتنا عظیم ہے۔ اپنے آپ کو وہ بنانے کی کوشش کرو۔ آج میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو اٹھا کر دیکھیں، صحابہ کرام علیہم الرضوان کی حیات طیبہ کو اٹھا کر کے دیکھیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ خواجہ اجمیری کی حیات طیبہ کو اٹھا کے دیکھیں، غوث الثقلین کی حیات طیبہ کو اٹھا کر دیکھیں، حضرت سید آل رسول مارہ روی علیہ رحمہ کی حیات طیبہ کو اٹھا کر دیکھیں، امام عشق و محبت کی حیات طیبہ کو اٹھا کر دیکھیں، تو آپ محسوس کریں گے انہوں نے سب سے زیادہ کوشش اس بات پر کی ہے، ذہن سازی ہی نہیں، افراد سازی کی کوشش کی۔ انہوں نے انسان بنائے، انہوں نے قابل بنائے، انہوں نے باصلاحیت بنائے، ایسے ہیرے تراش کر کے تیار کیے انہوں نے کہ وہ جس بستی میں چلے جاتے وہ بستی ان کی ہو جاتی۔ بندہ نواز کرناٹک چلے گئے، وہ علاقہ ان کا ہو گیا۔ محبوب الہی دہلی آ گئے، وہ علاقہ ان کا ہو گیا۔ غوث پاک بغداد آ گئے، وہ علاقہ ان کا ہو گیا۔ آپ اندازہ لگائے، امام احمد رضا کو بریلی بھیج دیا گیا، بریلی کی وجہ سے امام احمد رضا بریلی والے بن گئے۔ آپ اندازہ لگائیں، ایک شمع جلائی، ایک انسان تیار کیا، لیکن اس انسان نے ساری دنیا کے اندر اسلام کی شمع کو روشن کیا۔ آج ہماری پوزیشن یہ ہے، انسان بنتا کیسے ہے، انسان سنوارا کیسے جاتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے، ایک باپ چاہتا ہے کہ میرا بیٹا اچھا بن جائے، لیکن باپ کبھی اچھا بننے کو تیار نہیں ہے۔ باپ بیٹے کے سامنے سگریٹ پیے گا اور بیٹا سگریٹ ہاتھ میں لے، بیٹا خبردار مت پینا، کیسے بچہ تیار ہوگا؟ مصطفیٰ جان رحمت نے صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان تیار کرنے کے لیے خود رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وجود کو قرآن کے سانچے میں ڈھالا ہی نہیں، بلکہ قرآن نازل اسی طریقے سے ہوتا رہا جس طریقے سے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ گزرتی رہی۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، آج میں صرف آپ کو یہ بتانے کے لیے حاضر آیا ہوں، ہم حالات کا شکوہ نہ کریں۔ حالات بدلنا قدرت کے دستے قدرت کے اندر ہے، وہ چاہے پل کے جھپکتے حالات بدل دے گا۔ ہمیں کرنا کیا ہے؟ ہمیں اسٹیپ کہاں سے اٹھانا ہے؟ سب سے پہلا کام ہمیں اپنے وجود پر محنت کرنی ہے، ہمیں اپنے آپ کو سنوارنا ہے۔ آج سے بیٹے کے پیچھے محنت چھوڑ دیجئے، آج سے بیوی کے پیچھے محنت چھوڑ دیجئے، آج سے پڑوسی کے پیچھے محنت چھوڑ دیجئے، آج سے اپنا وقت اپنے پیچھے دیجئے، اپنے آپ کو سنواریے، ٹھنڈے دماغ سے بیٹھیے اور غور کیجئے مجھ میں کتنی خرابیاں ہیں، مجھ میں کیا کمیاں ہیں، مجھ میں کتنی برائیاں ہیں۔ ایک ایک برائیوں کو کھرچ کر کے نکال دو۔ اور جانتے ہو، ایک مفکر کا قول مجھے بڑا پیارا لگا، ان سے کسی نے کہا میں چاہتا ہوں جہاں سے گزروں مجھے اسلام نظر آئے۔ انہوں نے ایک ہی جملہ کہا، اپنے وجود پر اسلام کی حکومت کو نافذ کر لو، تم جہاں سے گزرو گے تمہیں اسلام نظر آئے گا۔ اے رسول اعظم کے دیوانوں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم اچھی زندگی گزاریں، لیکن اچھا بننا نہیں چاہتے، اچھا بننا نہیں چاہتے، نیکی کرنا نہیں چاہتے۔ کیا ہمیں کسی نے نیکی کرتے دیکھا؟ ہمارے بچے نے نماز پڑھتے دیکھا؟ ہمارے بچے نے تلاوت کرتے دیکھا؟ ہمارے بچے نے اللہ کی بارگاہ کے اندر نیم شبی کے اندر آنسو بہاتے دیکھا؟ نہیں نہیں، بیٹا دیکھتا ہے تو باپ موبائل پر واٹس ایپ پہ چپکا ہوا ہے، لگا ہوا ہے، یوٹیوب پہ لگا ہوا ہے، نمازیں چھٹ رہی ہیں، بیٹا دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر! جب ایک بچے کے سامنے ایسا ماڈل ہوگا، وہ بچہ کیسے سنورے گا؟ وہ بچہ کیسے ڈھلے گا؟ وہ بچہ کیسے بنے گا؟ وہ بچہ کیسے سنورے گا؟ ہمیں اپنے آپ کے اندر چینجز پیدا کرنی ہے، ہمیں اپنے آپ کے اندر تبدیلی پیدا کرنی ہے، ہمیں اپنے آپ کو سنوارنا ہے۔ آج کچھ لے کر اٹھو یا نہ اٹھو، لیکن خدا کی قسم اگر خود کو بدلنے کی نیت سے تم اٹھو گے تو تمہارے حالات بدل جائیں گے۔ دو مثال کے ذریعے میں آپ کو سمجھاؤں۔ ایک بچہ شراب پیتا تھا، ایک بچہ جوا کھیلتا ہے۔ سمجھ لیجیے، اللہ نہ کرے کوئی بچہ ایسا ہے جو جوا کھیلتا ہے، شراب پیتا ہے۔ ایک شریف باپ اپنے بیٹے کو اس سے دوستی کرنے نہیں دے گا، کہے گا بیٹا اس کے ساتھ کبھی تجھے دیکھوں نہیں ورنہ تیری ٹانگ توڑ ڈالوں گا۔ باپ سختی کرتا ہے، اس سے مت ملنا، اس سے دوستی مت کرنا۔ اچانک ایسا ہوا، حضور امان ملت مدد اللہ العالی کا وہ مرید ہو گیا، ان کی نصیحتیں سنی، زندگی تبدیل ہو گئی، اور تبدیل ہونے کے بعد شراب بھی چھوٹ گئی، برائیاں بھی چھوٹ گئیں، بری عادتیں بھی نکل گئیں۔
اب آپ جب دیکھتے ہو تب صف اول میں مسجد میں نظر آ رہا ہے، وہی شرابی توبہ کر چکا مسجد میں صف اول پہ نظر آ رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، تلاوت بھی کر رہا ہے۔ آپ کا تھوڑے دنوں پہلے کا نظریہ بدل جائے گا۔ آپ کا بچہ صف اول میں نظر نہیں آتا، آپ کہیں گے بیٹے اس سے دوستی کر لے، شاید اس کی وجہ سے تو بھی صف اول کا نمازی بن جا۔ پتا چلا جب ایک انسان بدلتا ہے حالات بدل جاتے ہیں۔ اور تھوڑا قریب کر کے سمجھاؤں تو بات سمجھ میں آئے گی۔ آپ جانتے ہیں کہ محلے میں رہنے والا یہ شخص نہ نماز پڑھتا ہے، نہ روزے رکھتا ہے، نہ تلاوت کرتا ہے، نہ کوئی عبادت کرتا نظر آتا ہے، کبھی کبھی کچھ جمعہ پڑھتا ہوا دکھ گیا۔ اچانک اس کا من ہوا کہ حج کر لے، فارم بھر دیا، نمبر لگ گیا، حج کی تیاری شروع ہو گئی۔ جیسے ہی حج کی تیاری شروع ہوئی اور اس نے امام صاحب کو جا کر کے کہا حضرت میں کل حج کے لیے جا رہا ہوں، توجہ چاہوں گا، حضرت میں کل حج کے لیے جا رہا ہوں، تو امام صاحب اس شخص سے کہیں گے مجھے بھی دعا میں یاد رکھنا۔ کہیں گے؟ جواب دیجئے میرے سوال کا، کہیں گے نا؟ ایک سوچ ملی، بندہ جب اپنا قدم خدا کی طرف اٹھانا شروع کر دیتا ہے، میرا مولا اسے عزت دینا شروع کر دیتا ہے۔ اے خدا کے بندو تم قدم اٹھاؤ اپنے رب کی طرف، بدلو اپنے آپ کو۔ میں نے یو پی کے اندر پروگرام بالکل دینا بند کر دیا تھا، بلکہ دیتا ہی نہیں تھا، لیکن اب تھوڑا سا سنجیدہ ماحول ہوا ہے تو میں آ رہا ہوں، اس لیے کہ مجھے آج بھی شکوہ ہے کہ یو پی کی تقریباً مسجدوں کے اندر سنی نوجوان مجھے نظر نہیں آتے، نماز کے اندر نہیں جاتے نماز کے لیے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں چینج ہو جاؤ۔ اب دیکھیے قرآن کی روشنی میں سمجھاتا ہوں تاکہ آپ سمجھ، اچھی زندگی چاہیے نا، فارمولا میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قرآن کا فارمولا، جو آیہ کریمہ کی تلاوت میں نے، جس آیت کریمہ کے حصے کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اس میں اللہ نے اچھی زندگی کا نسخہ بتایا۔ اور یہ بات یاد رکھیں، اچھی زندگی کوئی نہیں دے سکتا سوائے اللہ عز و جل کے، اور اس نے جو فرمایا ہے وہ حق ہے۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ وعدہ خلافی نہیں فرماتا۔ اب اس نے کنڈیشن رکھی، اس نے شرط رکھی، ایسا نہیں کہ تم بہت ارب پتی ہوگے تو تمہیں اچھی زندگی ملے گی، بلکہ میں تو جانتا ہوں جتنی دولت زیادہ اتنا ٹینشن زیادہ، اور جتنا غریب مزے میں ہے اتنا غریب کوئی اور مزے میں نظر بھی نہیں آئے گا۔ غریب کو کبھی نیند کی ٹیبلٹ لینے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ تو اگر کوئی یہ سمجھے کہ اچھی زندگی کے لیے سرمایہ بہت ہونا ضروری ہے، سرمایہ کا منکر نہیں ہوں، کماؤ، ارب پتی بنو، کوئی مشکل بات نہیں۔ کہنے کا مقصد یہ کہ قرآن نے ایک ایسا فارمولا دیا کہ اس فارمولے پر غریب بھی عمل کرے تو کر سکتا ہے، مالدار بھی عمل کرے کر سکتا ہے، فٹ پاتھ پہ رہنے والا عمل کرے تو بھی کر سکتا ہے۔ اللہ سب کا ہے اور وہ سب کو اچھی زندگی دینا چاہتا ہے، لیکن اس نے کنڈیشن رکھی۔ اچھی زندگی چاہیے میرے بندو، میں تمہیں کنڈیشن بتا رہا ہوں۔ اس نے کہا من عمل صالحا، جس نے نیک کام کیا، من ذکر، مردوں میں سے، او انثی، یا عورتوں میں سے۔ کرنا کیا ہے؟ نیک کام، اچھے کام۔
اب اچھا کام مرد کرے یا اچھا کام عورت کرے، وَهُوَ مُؤْمِن، اس حال میں کہ وہ ایمان والا ہے، تو میرا مولا فرماتا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، بس ضرور ہم اس کو پاکیزہ زندگی عطا کریں گے۔ پتہ چلا ہماری زندگی کے اندر پریشانی کی وجہ گناہ ہے، نیکی کی قلت ہے، نیکی کا نہ ہونا ہے، اچھے عمل کا فقدان ہے، اچھے عمل کا۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ اچھے عمل کا فقدان ہے، ہمارے پاس نیکیاں نہیں ہیں، اس لیے، اور ہماری زندگی نیکی سے دور ہے، اس کے لیے جو ہے ہماری اچھی زندگی نہیں ہے۔ ورنہ میں آپ کو بتاؤں، چلے جائیے اجمیر مقدس، وہاں پر آپ کو کوئی خواجہ صاحب کا گھر نظر نہیں آئے گا، لیکن کتنی اچھی زندگی تھی خواجہ صاحب کی، ڈپریشن میں کبھی نہیں رہے، اینزائٹی کے شکار کبھی نہیں ہوئے، طاقتور بادشاہ نے نکالنے کی کوشش کی، ٹینشن میں نہیں تھے۔ کیوں نہیں تھے؟ وجہ یہ تھی کہ ان کے پاس دو سرمایہ تھا، ایمان کا اور عمل صالح کا، اور قرآن مقدس میں تقریباً 42 یہ پیسہ دینا کہ نہ، بند کر دو، یہ آپ لوگ بیٹھ جائیں بھائی، بیٹھ جائیں۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم۔ سب لوگ بیٹھے رہیں، ادب کے ساتھ تقریر سماعت کریں، بار بار چہل قدمی نہ کریں، اور جو اراکین کمیٹی ہے میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ جو لوگ بار بار ادھر ادھر آ رہے ہیں تھوڑا سا ان پہ کنٹرول کیجئے۔ آپ اندازہ لگائیے 42 مقامات پر قرآن مقدس کے اندر ایمان کے ساتھ عمل صالح کا ذکر ہے، 42 مقامات پر۔ سارے انسانوں کو اللہ نے فرما دیا کہ گھاٹے میں ہیں، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، سارے انسان خسارے میں ہیں مگر وہ جو ایمان والا ہے اور نیک عمل کرتا ہے اور صبر و حق کی وصیت کرتا ہے، وہ گھاٹے میں نہیں، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ اور ایک خاص بات بتاؤں، آپ چاہتے ہیں لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت پیدا ہو؟ آپ چاہتے ہیں لوگوں کے دلوں سے نفرت نکل جائے؟ دلوں میں محبت پیدا کرنے کا کام بھی اللہ کا ہے۔ اس وقت کے لیے بھی، محبت کے لیے بھی اس نے فارمولا کون سا عطا فرمایا؟ لوگوں، تم چاہتے ہو کہ تمہاری محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا ہو؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، بے شک وہ جو ایمان لایا اور نیک عمل کیا، ان قریب رحمان اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا فرما دے گا۔ ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہم سے محبت کریں، لیکن ہم گناہ کریں تو محبت کریں، ہم عیاشی کریں تو بھی محبت کریں، ہم چوری کریں تو بھی محبت کریں، کہاں سے محبت پیدا ہوگی؟ ہم ہی تو تھے۔ 50 سال پہلے ہماری مسجد کے دروازے پر غیر مسلم عورتیں کھڑی رہتی تھیں کہ نمازی نکلے اور پانی پر دم کر کے دے تاکہ میرے گھر کا مریض ٹھیک ہو جائے، لیکن آج ہے کہیں پر نہیں۔ ہمیں اپنے آپ کو چینج کرنا ہوگا، ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا۔ میں بڑی معذرت کے ساتھ عرض کروں گا کہ اس جلسے کو منعقد کرنے میں لاکھوں جو خرچ ہوتے ہیں، ان جلسوں میں آنے والے با مقصد اپنے اندر کوئی مقصد لے کر ان جلسوں میں آئیں، اور آنے کے بعد اپنے آپ کو چینج کرنے کا ارادہ کریں۔ یہ نہیں کہ بڑا مزہ آیا، بڑی دیر تک چلا، یار ٹھیک ہے، اور کیسے ہو، کیا ہو، کھائے پیے ملے اور چل دیے۔ ورنہ یاد رکھو، اگر ایسے ہی کرتے رہے
تو زندگی میں کبھی کامیابی مقدر نہیں بن سکتی۔ بدلو اپنے آپ کو۔ ہمارے اسلاف کی محبت اگر آج ہمارے دلوں کے اندر ہے تو خدا کی قسم ان کی نیکیاں تھی، وہ رات کو تہجد کے لیے اٹھا کرتے تھے۔ میں ایک عمل آپ کو بتا دوں، آپ میں سے بہت سارے ہو سکتا ہے کہ شاید تہجد نہ پڑھتے ہوں، کچھ پڑھتے بھی ہوں گے، لیکن عشاء کی وتر کے بعد کی 2 رکعت نفل جو ہے وہ قائم مقام تہجد کے ہے۔ اس نفل کو نہ چھوڑنا۔ عشاء کی نماز میں جو 3 وتر پڑھتے ہو، اس وتر کے بعد کی 2 رکعت نفل کبھی نہ چھوڑنا، اس لیے کہ وہ قائم مقام تہجد کے ہے۔ اگر تہجد کے لیے اٹھ گئے تو سبحان اللہ، اور نہیں اٹھتے تو اللہ تعالیٰ اس 2 رکعت کی برکت سے تم کو تہجد کا ثواب عطا فرمائے گا۔ پڑھو۔ آج ہماری بچیوں کو بہت زیادہ میک اپ کی ضرورت۔ بابا بیٹھ جاؤ نا ایک جگہ، بیٹھ جاؤ نا، کیوں گھوم رہے ہو یار؟ لا حول ولا قوت۔ یہاں سے آپ کو خیال کرنا چاہیے، یہاں بیٹھے ہیں آپ۔ اصل میں تھوڑا سا معذرت چاہتا ہوں، میری ایک عادت یہ خراب ہے کہ میں رسمی طور پر بس یوں بول کے جانا نہیں چاہتا، میں چاہتا ہوں کہ میں کچھ پیغام دوں تو لوگ سنجیدگی سے سنیں۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آپ جانتے ہیں اللہ والوں کو کبھی کسی کریم استعمال کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی، کبھی بھی نہیں۔ ان کا چہرہ ہی اتنا نورانی تھا کہ دیکھتے ہی ان کو دل دینے کو جی چاہتا تھا۔ وجہ کیا تھی؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص رات کو تہجد پڑھتا ہے دن میں اللہ اس کے چہرے کو منور کر دیا کرتا ہے۔ کہاں ہیں ہم تو چاہتے ہیں جو کچھ بھی آرٹیفیشل طریقے سے ہو اس پر ہم چلیں اور یہی کریں، اور بس نہ گناہ چھوٹے نہ یہ چھوٹے نہ وہ چھوٹے، بس زندگی موج مستی میں گزارنی، گناہ چھوڑنے کے لیے کوئی تیار نہیں، برائیاں چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، نیکی کرنے کے لیے تیار نہیں، نیکی میں آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں۔ بس ہمیں اپنی زندگی میں عیش چاہیے، موج مستی چاہیے۔ اور اب تو کیا بتاؤں، نوجوان پوری رات گندی پکچروں کو دیکھنے میں خرچ کر دیتا ہے۔ مجھے تو مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا جب یہ قول یاد آتا ہے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کسی نے حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے پوچھا، حضور نماز پڑھتا ہوں نماز میں لذت نہیں ملتی، نماز پڑھتا ہوں نماز میں لذت نہیں ملتی۔ فرماتے بیٹے نگاہوں کی حفاظت کر، جب نگاہ گندی ہو جاتی ہے تو اللہ عبادت کی لذت کو چھین لیا کرتا ہے، چھین لیا کرتا ہے۔ ذرا سوچو، اتنا بڑا مجمع ہے، میں اگر ایک سوال پوچھوں کہ آپ میں سے کتنوں کو غسل کے فرائض یاد ہیں؟ کتنوں کو وضو کے فرائض یاد ہیں؟ نہیں معلوم۔ کتنوں کو نماز کے فرائض یاد ہیں؟ نہیں معلوم۔ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ جو قوم نہ نماز سیکھنا چاہے، نہ وضو سیکھنا چاہے، نہ غسل سیکھنا چاہے، نہ قرآن سیکھنا چاہے، نہ اسلام سیکھنا چاہے، ابھی چند مہینوں پہلے کا لیٹسٹ سروے آیا ہے کہ ہندوستان کے 60% مسلمان پہلا کلمہ نہیں جانتے۔ یہ لیٹسٹ اور ابھی بہت زیادہ فردر آگے کی ریسرچ کرنے والوں نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی وجہ سے ان لوگوں نے صاف لفظوں میں کہہ دیا ہے
کہ 2050 سے 60 کے درمیان تک میں پوزیشن دنیا کی ایسی ہوگی کہ پوری دنیا کے اندر مذاہب کے ماننے والوں کی پوزیشن 25-30% رہ جائے گی، زیادہ تر لوگ مذہب چھوڑ دیں گے۔ آپ جانتے ہیں یہ سب کتنے بڑے بلنڈر چل رہے ہیں اس وقت۔ دنیا آپ کو کہاں لے جانا چاہتی ہے آپ کو خبر ہے؟ آپ نے کبھی اپنے ایمان کے بارے میں سوچا؟ ابھی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، عید گزری نا، میں عید کے حوالے سے آپ کو سناؤں۔ عید کے دن سب ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کر رہے تھے۔ لوگ گئے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مبارکباد پیش کرنے کے لیے، دیکھا تو دروازہ بند ہے، جھروکوں سے جھانکا تو دیکھا تو غوث پاک رو رہے ہیں۔ کافی دروازے پر دستک دی تو بعد میں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازہ کھولا تو لوگوں نے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا، حضور آج عید کا دن ہے، آپ کو بہت بہت مبارک۔ آپ شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ پھر کسی قریبی مرید نے پوچھا، حضور آج تو خوشی کا دن ہے، رو کیوں رہے ہیں؟ اب آپ سنیے جواب غوث پاک کا۔ کون غوث پاک جو شکم میں مادر سے ولی بن کر کے پیدا ہوئے؟ کہتے ہمارے لیے تو عید کا دن اس وقت ہے جب اس دنیا سے ہم ایمان کے ساتھ جائیں۔ جس دن ایمان کے ساتھ اس دنیا سے جائیں گے وہ دن ہمارے لیے حقیقی معنوں میں عید کا دن ہے۔ آج ہمارا ایمان چھینا جا رہا ہے، آج مسلمان بے ایمان ہوتا جا رہا ہے، پوری توانائی خرچ کی جا رہی ہے ہمارے سینے سے اسلام کی شمع کو گل کرنے کے سلسلے میں، اور ہم مست ہیں اپنی زندگی میں، فکر ہی نہیں ہمیں ایمان کی۔ تو آج میری بات کا مطلب بھی یہ مت لیجئے گا کہ عمل صالح سے مراد یہ ہے کہ آپ مسجد پکڑ لو، تسبیح پکڑ لو، داڑھی رکھ لو، عمامہ پہن لو، ٹھیک ہے یہ سب تو ہے ہی اپنی جگہ پر، لیکن عمل صالح کو سمجھو کہ عمل صالح ہے کیا، تاکہ آپ اچھی طریقے سے اچھی زندگی کے بارے میں، ورنہ آپ کے ذہن میں یہ آئے گا کہ بہت سارے نمازی ہیں جو بے چین ہیں، بہت سارے نمازی ہیں جو غریب ہیں۔ تو میں آپ کو عمل صالح کی ڈیفینیشن سمجھا دوں، تھوڑی سی تشریح سمجھا دوں اور اس کے بعد اپنی گفتگو کو مکمل کروں۔ عمل صالح 3 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ غور سے سنیے گا، دماغ حاضر ہے آپ کا؟ غور سے سن رہے ہیں آپ؟ عمل صالح 3 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے: عبادات، معاملات اور اخلاق۔ اگر کوئی ایمان والا عبادت میں بھی پرفیکٹ ہے، معاملات لین دین میں بھی پرفیکٹ ہے اور اخلاق میں بھی پرفیکٹ ہے، تو اللہ فرماتا ہے تجھے گھبرانے کی ضرورت نہیں، اچھی زندگی میں تجھے عطا کروں گا۔ تو نماز بھی درست رکھو، عبادت بھی پرفیکٹ رکھو، تمہارا لین دین اور معاملاتی معاملہ بھی تمہارا اچھا رہے اور تمہارے اخلاق بھی اچھے ہوں۔ اگر یہ 3 چیزیں کسی ایمان والے کے اندر آ جائیں، اسے گھبرانے کی ضرورت نہیں کہ دولت نہیں ہے، نہیں، اب تجھے اچھی زندگی دینے کا وعدہ پروردگار نے فرما دیا ہے۔ اپنی زندگی کو سنوارو، اپنی زندگی کو اچھی بناؤ، اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کسی اور سے بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں ہے کہ تم ہماری اچھی زندگی بنا دو، ہمارے لیے ہمارا رب، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کافی ہیں، اور اللہ کے برگزیدہ بندے کافی ہیں، ان سے لو لگاؤ۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کہتے ہیں اپنے دل کو ہے انہی سے آرام، بس سو پہ ہیں انہی کو سب کام۔ مجھے یاد ہے میں ایک شعر آپ کی نظر کرتا ہوں اعلیٰ حضرت کا۔ لاک ڈاؤن کے زمانے کے اندر ہم لوگ خود ٹینشن کے اندر تھے، لاک ڈاؤن کے زمانے میں، اس لیے کہ سوشل ایکٹیویٹیز کی وجہ سے بہت ساری فیملیز کے گھروں میں چولہے نہیں جل رہے تھے، فون پہ فون، یہ پریشانی وہ پریشانی، بہت ساروں کو سیلری نہیں مل رہی تھی، سب بہت سارا ٹینشن۔
ایک بزرگ سے میں ملاقات کے لیے پہنچا. میں نے ان سے عرض کیا کہ حضور یہ پریشانی کب ختم ہوگی؟ اب تو ڈر لگتا ہے زیادہ ٹائم چلے گی تو لوگ خودکشی کرنا شروع نہ کر دیں. تو بڑی پیاری بات انہوں نے کہی، مولانا آپ تو اعلیٰ حضرت کے بہت ماننے والوں میں سے ہیں، اور اعلیٰ حضرت نے ہر مصیبت کے سلسلے میں ہمیں حوصلہ دیا ہے. کیا اعلیٰ حضرت کا یہ شعر آپ کی نظروں سے نہیں گزرا؟ میں نے کہا کون سا حضور؟ کہا کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے، بتاؤ اے مفلسوں کہ پھر کیوں تمہارا دل اضطراب میں ہے. ارے ہمیں تو حضور ایسے ملے کہ حضور اپنے لیے تو کچھ رکھتے ہی نہیں، سب لٹاتے ہیں، اور ان کے پاس تھوڑا سا نہیں خزانہ ہی خزانہ ہے. جب ایسا کریم ملا ہے تو بے قرار ہونے کی ضرورت ہے کیا؟ ہے کیا بے قرار ہونے کی ضرورت؟ لیکن یہاں ایک بات عرض کروں، یہ وہی کہہ سکتا ہے جس کا نبی سے تعلق مضبوط ہو. ہمارا یقین تو کمزور ہے. اگر حضور امان ملت آپ سے فرمائیں کہ یہ درود شریف آپ پڑھیں آپ کا پرابلم، حضرت میں 3 سال سے پڑھ رہا ہوں بس دعا کریں کچھ اور ہو تو بتائیے، کہیں گے آپ. تو ہمارا یقین کمزور ہے. اور غور سے سنیے گا، یقین کمزور اس وقت ہوتا ہے جب تعلق کمزور ہوتا ہے. تعلق مضبوط ہو تو یقین مضبوط ہوتا ہے. اگر حضور امان ملت مدد اللہ العالی سے، حضور تاج المشائخ سے میرے تعلقات مضبوط ہیں تو میں کانفیڈنس کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ انشاءاللہ میں حضرت سے عرض کروں گا حضرت میری گزارش کو ٹالیں گے نہیں، ہے نا. اور تعلق اگر کمزور ہوں گے تو میں دیکھتا ہوں، میں وعدہ نہیں کرتا، ہے نا. ہمارا حضور سے کیسا تعلق ہے؟ کیا کبھی رات کو ہم نے اس نیت سے درود شریف پڑھا کہ حضور کا دیدار نصیب ہو جائے؟ یاد ہے کوئی رات ایسی؟ نہیں. ہم کتنا درود پڑھتے ہیں؟ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں، کوئی کوشش نہیں. سب سے تعلق بناؤ، حضور سے تعلق بنانے کی خیال نہیں، بس خالی نعرہ مارنا ہے بس. لیکن اعلیٰ حضرت ان کا تعلق اسٹرانگ تھا، اور جب تعلق اسٹرانگ تھا تو یقین بھی اسٹرانگ تھا. جب تعلق مضبوط ہوتا ہے نا تو یقین مضبوط ہوتا ہے. بارہا آپ نے سنا، بحری جہاز کے اندر سوار تھے، سمندر میں طوفان آیا، سب کفن کی تیاری کر رہے ہیں، اعلیٰ حضرت مزے سے بیٹھے ہیں. کسی نے پوچھا آپ کو ڈر نہیں لگتا جہاز کے ڈوبنے کا؟ کہا بالکل نہیں، یہ ڈوبے گا ہی نہیں. کیوں نہیں ڈوبے گا؟ فرماتے میرے نبی نے کہا ہے کہ جو سواری پر سوار ہوتے وقت دعا پڑھ لے وہ سواری ڈوبے گی نہیں. میں نے پڑھ لی ہے، یا اللہ پڑھے تو سب بھی ہوں گے لیکن سب کو اتنا یقین نہیں، آپ کو یقین اتنا کیوں؟ تو جواب ملے گا تعلق مضبوط ہے. تعلق مضبوط ہے، تعلق نبی سے قائم کرو. اسی لیے اعلیٰ حضرت نے کہا انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں چینج کرو. یہ رسمی طور پر آنا، میلے جیسا کھڑے رہنا، کھانا پینا، دھوم دھام، یہ ہنسی مذاق اور چلے جانا، یہ آپ کا ٹائم بھی برباد، پیسہ بھی برباد، زندگی بھی برباد. آؤ اس نیت سے کہ اللہ اور اس کے رسول کے فرمان پر عمل کر کے ہم اپنی زندگی کو چینج کریں گے، ہماری آخرت بہتر بنائیں گے، ہماری دنیا بہتر بنائیں گے. انہی کلمات خیر پر میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ساتھ میں آپ سب کو بھی بہت معذرت چاہتا ہوں. میں تھوڑا وقت اور بھی آپ کے سامنے کچھ کلام کرتا، لیکن مجھے دہلی پہنچنا ہے اور مجھے فلائٹ وہاں سے لینی ہے. معذرت کے ساتھ، زندگی رہی تو پھر کبھی انشاءاللہ. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک بات،
کوئی ایک بندہ بھی نہیں اٹھے گا. جتنے اٹھنے والے ہوں ہاتھ اٹھا کر بتا دے کتنے اٹھیں گے. پکا وعدہ بیٹھیں گے نہیں انشاءاللہ؟ مسافہ کرنے کے لیے، ہاتھ بڑھا کر ملنے کے لیے، پکڑنے کے لیے، کچھ بھی نہیں بیٹھے. وہ عظیم ذات جس خانوادے کا احسان قیامت تک کوئی نہیں چکا سکتا، اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت نے جس خاندان سے سب کچھ پایا، اور ان کے صاحبزادے سیدی و سندی سرکار حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ نے سب کچھ پایا، اس خاندان کے عظیم چشم و چراغ یہاں پر موجود ہیں. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. اور مجھے تو جب یہ خیال، جب بھی سنہری جالیوں کے سامنے پہنچتا ہوں تو یہ جب خیال اعلیٰ حضرت کے شعر پر آتا ہے تو میری عقل دنگ رہ جاتی ہے. کنز الایمان، فتاوی رضویہ شریف، حدائق بخشش، فتاوی افریقہ، نہ جانے کتنی کتابیں اعلیٰ حضرت نے لکھی. لیکن سنہری جالیوں کے سامنے جانے کے بعد جب کسی کو بطور وسیلہ پیش کرتے ہیں تو اپنے کام کو نہیں کہتے ہیں، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بہت خوش نصیب ہیں آپ لوگ کہ ایک عظیم جسے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے سلسلۃ الذہب فرمایا، اس عظیم سلسلے کے چشم و چراغ اور ہمارے مخدوم گرامی یہاں پر تشریف فرما ہیں. حضرت کے کلمات خیر کو آپ اطمینان سے بیٹھ کر کے سنیں، اور میں بہت مجبوری کی وجہ سے معذرت چاہتے ہوئے حضرت سے بھی اور آپ سب سے بھی اجازت چاہتا ہوں، مجھے جانے کی اجازت عطا فرمائیں. حضرت کا حکم تھا 11 بجے تک کا، میں اپنے حساب سے 11:10 یا 15 تک یہاں پہنچ گیا تھا. اور مولانا طارق صاحب جانتے ہیں، انہوں نے کھانے کے لیے بھی کہا تو میں نے کہا نہیں اب حضرت کا حکم آ گیا ہے، پہنچنا ہے. میں فوراً جلدی سے تیار ہو کر نماز پڑھ کر کے یہاں پر آ گیا. خیر، جتنی اللہ نے توفیق دی میں نے آپ کے سامنے گفتگو کی، لیکن میں گزارش کروں گا کل کوئی ایسا نہ کہے کہ رات کو جلسے میں اتنی دیر تک یہ لوگ بیٹھے، سیکھا کیا، بدلے کتنا نہیں. ایسے بن جاؤ کہ صبح اٹھ کے فجر کی نماز کے لیے مسجد میں جاؤ تو مسجد کی دیواریں بھی کہنے کے لیے مجبور ہو جائیں، گیا تھا جلسے کے اندر، اللہ نے اس کو نمازی بنا دیا، حضور نے کرم کی نظر فرما دی. بدل ڈالو اپنے آپ کو، جب تک نہیں بدلو گے حالات نہیں بدلیں گے. اللہ ہم سب پر کرم کی نظر فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.